زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ وعلی رسولہ الکریم، دل لگا کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماہ رمضان میں درس عقائد کا سلسلہ جاری ہے۔ آج 9واں درس ہے۔ توحید باری تعالیٰ کے تعلق سے انبیاء کرام مرسلین اعظام کے تعلق سے بنیادی باتیں بیان ہو چکی ہیں۔ خاتم النبیین کا عقیدہ، معجزات کے سلسلے میں بھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت اور بشریت کے حوالے سے بھی بنیادی باتیں بیان ہو چکی ہیں۔ آج حاضر اور ناظر کے مسئلے پر چند اہم باتیں میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ سنی ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مسلمان آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حاضر اور ناظر مانے، یعنی یہ عقیدہ ضروریات اہل سنت میں سے ہے۔ جس کے سارے عقیدے صحیح ہوں اور حضور کو حاضر اور ناظر نہ مانتا ہو، ایسا انسان گمراہ ہے، بدعتی ہے اور درجنوں حدیثوں کا انکار کرنے والا ہے۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، اور ایسا نہیں کہ یہ عقیدہ بعد میں گڑھا گیا، بریلی کے امام سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے بنا لیا۔ یہ شروع سے ہی تمام مسلمانوں کا، صحابہ کا، مفسرین کا، محدثین کا، فقہا کا عقیدہ رہا ہے، اور انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کو لکھا بھی ہے۔ صدیوں سال پرانی کتابوں میں بھی، تفسیر خازن وغیرہ میں اٹھا کے دیکھیں گے آپ، امام طبری وغیرہ کو پڑھیں گے، تفسیر کبیر کو اٹھا کے دیکھیں گے، جو صدیوں پہلے کتابیں لکھی گئی ہیں، جب شہر بریلی کا بھی نام و نشان نہیں رہا ہوگا، اس وقت بھی یہ عقیدہ کتابوں کے اندر آپ کو ملے گا۔ البتہ اس کو سمجھنے کی حاجت ہے کہ حاضر و ناظر کا معنی کیا ہے، چونکہ بد مذہب جو حاضر و ناظر ہونے کا انکار کرتے ہیں، وہ اس کا غلط معنی بیان کر کے مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اولاً وہ یہ کہتے ہیں کہ حاضر و ناظر تو اللہ رب العزت ہی ہے، باقی کوئی اور حاضر و ناظر نہیں ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر حضور کو حاضر اور ناظر مانا جائے تو اس میں حضور کی گستاخی ہے، اور تم بھی گستاخ ہو حضور کے۔ حاضر و ناظر اللہ کو کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ موجود ہے، شاہد ہے، کائنات کا مشاہدہ فرما رہا ہے، علیم ہے، حی قیوم ہے۔ حاضر و ناظر کا جو لغوی معنی ہے، اس معنی کے لحاظ سے اللہ کو حاضر و ناظر نہیں کہا جا سکتا ہے، کیونکہ حاضر کا معنی ہے اپنے جسم کے ساتھ موجود ہونا، اور توحید کے عقائد میں نے عرض کیا کہ اللہ جسم اور جسمانیات سے اور جسم کے تمام باتوں سے مکمل طریقے سے منزہ ہے، پاک ہے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اور ناظر کا معنی اپنی آنکھوں سے دیکھنے والا، اللہ آنکھوں سے پاک ہے، وہ دیکھتا ہے مگر وہ آنکھوں کا محتاج نہیں، وہ آنکھوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور اس کا دیکھنا ہمارے دیکھنے کی طرح بھی نہیں ہے، لہذا وہ اس معنی کے لحاظ سے ناظر بھی نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ناظر بھی ہیں اور حاضر بھی ہیں۔ اس پر قرآن مقدس کے میں کئی آیات کریمہ پیش کر سکتا ہوں۔ بد مذہب اس کا معنی یہ بیان کرتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں سنی مسلمانوں کے اوپر کہ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گندگی کے مقام پر، ٹوائلٹ وغیرہ میں بھی وہ حاضر ہیں، یہ تو گستاخی کر رہے ہو۔ تمہارے گھر میں اپنے جسم کے ساتھ موجود ہیں، تو جب تم بیڈ کے اوپر موجود ہو، تخت کے اوپر سو رہے ہوتے ہو یا کرسی پر بیٹھے ہو، تو یہ بتاؤ تمہاری کرسی کے نیچے، دائیں بائیں، آزو بازو میں آقا کریم ہیں یا نہیں ہیں؟
اگر وہ ہیں تو تم بہت بڑے گستاخ ہو کہ حضور نیچے ہیں تم اوپر بیٹھے ہوئے ہو، حضور تمہارے پلنگ کے نیچے ہیں تم اوپر بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے ہو، اور اگر حضور نہیں ہیں تو پھر وہ حاضر و ناظر نہیں ہیں۔ اس طرح منطقی چال چل کے وہ پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے حاضر و ناظر کا مفہوم سمجھ لینا چاہیے اور عقیدے کو درست کر لینا چاہیے۔ بہت سے عقیدے وہ ہیں کہ ہم مانتے تو ہیں مگر ان عقیدوں کی گہرائی میں نہیں جاتے ہیں اور سمجھ نہیں پاتے کہ یہ عقیدہ کس لحاظ سے ہم مانتے ہیں۔ حاضر و ناظر کا جو معنی ہمارے علماء نے بیان فرمایا ہے، محدثین نے بیان فرمایا، مفسرین نے، وہ یہ ہے کہ قدسی صفت والا، یعنی اللہ کی دی ہوئی صفت والا، اللہ کی دی ہوئی قدرت والا، قدسی صفت والا کسی ایک مقام پہ رہ کر دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں کو اور کائنات کو اس طریقے سے دیکھے گویا کہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ کسی بھی آن میں دنیا کی کائنات کے کسی بھی حصے میں جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے، اور اگر ایک ہی وقت میں وہ سینکڑوں مقامات پر جانا چاہے تو ایک ہی وقت میں وہ سینکڑوں مقامات پر جا سکتا ہے۔ یہ ہے حاضر و ناظر ہونے کا معنی۔ 3 معنی میں نے اس کے بیان کیے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص کوئی دوسرا معنی گڑھے بیان کرے تو آپ اس کا انکار کر دیں کہ یہ ہمارے علماء نے اور ہمارے فقہا نے، ہمارے اسلاف نے یہ معنی بیان ہی نہیں کیا جو آپ گڑھ کر بیان کر رہے ہیں، یہ تو الزام لگا رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے ہی نہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے جسم اقدس کے ساتھ ہر جگہ موجود ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا بالکل گمراہیت والا عقیدہ ہے، ہم تو اس عقیدے کے قائل ہی نہیں ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے قبر انور میں، روضہ انور میں، گنبد خضرا میں اپنے جسم اقدس کے ساتھ موجود ہیں، باحیات ہیں، زندہ ہیں، اللہ کی تسبیح بیان فرما رہے ہیں، تجلیات الہیہ کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، صلاۃ والسلام پیش کرنے والوں کا صلاۃ والسلام سن رہے ہیں، جواب ارشاد فرما رہے ہیں، امت کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں، آپ کی بارگاہ میں امت کے اعمال پیش کیے جا رہے ہیں، آپ امت کو مشاہدہ فرما رہے ہیں اور کائنات کو اس انداز میں دیکھ رہے ہیں کہ گویا کہ ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر آپ کہیں جانا چاہیں تو روحانی طور پر یا جسم مثالی کے ساتھ جہاں جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں، کہیں کوئی آپ کے لیے رکاوٹ یا پابندی نہیں ہے۔ اور اگر ایک وقت میں دنیا کے مختلف مقامات پر آپ جانا چاہیں، مومنوں کے گھروں میں جانا چاہیں، میلاد کے محفلوں میں جانا چاہیں، ایک وقت میں ہزاروں محفلوں میں، تو اللہ نے آپ کو طاقت اور قدرت دی ہے کہ آپ جا سکتے ہیں۔ یہ ہے حاضر و ناظر ہونے کا معنی۔ اس پر قرآن کریم کی آیت کریمہ شاہد ہیں۔ مثلا اللہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے محبوب، درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو شاہد اور نذیر اور مبشر بنا کر بھیجا ہے۔ 3 الفاظ یہاں پر استعمال کیے گئے ہیں اور حضور کی شاہدیت، بشیریت اور نذیریت کو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی محبوب، ہم نے آپ کو شاہد یعنی مشاہدہ کرنے والا، گواہ بنا کر بھیجا، گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا اور بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی مومنوں کو، نیکوں کو جنت کی بشارت دینے والا، کافروں کو، نافرمانوں کو جہنم کا ڈر سنانے والا اور پھر گواہی دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس آیت کریمہ کے تفسیر میں تقریباً سبھی مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ شاہد کا معنی ہے گواہ۔ گواہ کے لیے حاضر ہونا بھی ضروری ہے اور دیکھنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے حدیث کریمہ میں آیا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، جب تک حضور ظاہری حیات کے ساتھ زندہ رہے تب تک بھی، اور وصال فرمانے کے بعد بھی آپ کی بارگاہ اقدس میں امت کے حالات، امت کے احوال سب پیش کیے جاتے ہیں اور آپ مشاہدہ فرماتے ہیں۔ آپ امت کے اقوال پر بھی واقف ہیں، احوال پر بھی واقف ہیں، امت کے سارے کاموں پر آپ واقف ہیں، باقاعدہ اس پر حدیث پاک موجود ہے۔ تو شاہد کا معنی ہے گواہی دینے والا، اور گواہی کے لیے دیکھنا بھی ضروری اور موجود ہونا بھی ضروری۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ حضور کو امت کی ساری حالتوں کا علم ہے، امت کی ساری باتوں کا علم ہے، امت کے سارے کاموں کا علم ہے۔ ہیں تو آپ قبر انور میں، مگر آپ ساری چیزوں کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ شاہد کا لفظ
قرآن مقدس میں 2 مقام پر اور آیا ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے، وہاں بھی شاہد کا معنی مشاہدہ کرنے والا، دیکھنے والا، گواہی دینے والا، اور کائنات کو مثل ہتھیلے کے مشاہدہ فرمانے والا۔ اس پر کئی آیتیں احادیث کریمہ بھی دلالت کر رہی ہیں۔ وقت چونکہ ہو گیا، بس چند حدیث پاک آپ سماعت فرما لیجئے، چونکہ یہ 10 سے 12 منٹ کا درس ہوتا ہے، تاکہ کوئی گھبرا نہ جائے اور پریشان نہ ہو جائے۔ مثلاً آپ چند حدیث پاک دیکھیے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا تو میں نے زمین کے مشرقوں اور مغربوں کو، یعنی زمین کے تمام 4 جانب کو دیکھ لیا۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اللہ پاک نے میرے سامنے دنیا پیش فرما دی، میں دنیا اور اس میں پیش آنے والے قیامت تک کے سارے واقعات کو اپنی اس ہتھیلی کی طرح دیکھ رہا ہوں۔ یعنی حضور نے ہتھیلی کے جانب اشارہ فرمایا اور کہا جس طرح یہ ہتھیلی میرے سامنے ہے، اسی طرح یہ زمین، یہ کائنات اور زمین و کائنات میں ہونے والی تمام چیزیں میری نظروں کے سامنے ہیں۔ اسی طرح یہ حدیث پاک مجمع الزوائد کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر کی حدیث پاک ہے جو بخاری کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے حضرت امام سیوطی نے اور حضرت امام ابو منصور عبد القاہر بغدادی نے، امام احمد بن محمد قسطلانی نے اور دیگر تمام شارحین حدیث مفسرین نے اسی عقیدے کو بیان کیا ہے۔ تو یہ الزام لگانا کہ یہ عقیدہ مولانا احمد رضا خان صاحب کا گڑھا ہوا ہے، ان سے پہلے کسی کا ایسا عقیدہ نہیں تھا، وہ بدعتی ہیں، انہوں نے گمراہیت کو پھیلا ہے، تاریکی کو پھیلا، یہ الزام ہے، بغض ہے، حسد ہے، جلن ہے، ٹھسن ہے۔ یہ عقیدہ ان کا بیان کیا وہ نہیں ہے، انہوں نے تو نقل کیا ہے اسلاف کرام کا عقیدہ، مفسرین کرام کا عقیدہ، اور صدیوں سال سے امت محمدیہ میں جو عقیدہ رائج تھا، وہ لوگ جو اس عقیدے کا انکار کرنے والے ہیں وہ لوگ الٹا ہم پر الزام لگا رہے ہیں۔ یعنی یوپی کی جو کہاوت ہے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔